बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज वज़ीर आला पंजाब कौन बनेंगे, हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, किसको कितने वोट मिलेंगे? और ये जो राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं कि लोग टूट जाएंगे, हमारे साथ मिल जाएंगे, ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे और हमें वोट देंगे, वो कितने लोग हो सकते हैं और क्यों होंगे? उनका ये ज़मीर क्यों जाग रहा है, या ये ज़मीर जागने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? और वोट की कीमत कहाँ पहुँच गई है, एक वोट की कीमत कहाँ पहुँच गई? ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मौका आ गया है, आज इंतखाब है वज़ीर आला पंजाब के लिए, मैदान सज रहा है और मुकाबला सख्त है। मुकाबले के बारे में दोनों पार्टियां कॉन्फिडेंट हैं। पीटीआई का कहना है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और नून लीग का कहना है कि उनके नंबर्स तो पूरे हैं लेकिन उनके लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर हमें वोट देंगे। अच्छा जी, पहले उनकी बात सुन लेते हैं कि पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं। उनके तमाम लोग अब इस बात पर आ गए हैं कि हमारे लोग पूरे हैं, हमारे पास 186 लोग हमारे साथ हमारे पास मौजूद हैं। होटल्स में उन्होंने सबने ही, दोनों पार्टियों ने ही अपने लोगों को होटल्स में ठहराया हुआ है ताकि शक है ना कि भाग ना जाएं, टूट ना जाएं, बिक ना जाएं। एक तो वैसे क्या कमाल है कि किसी भी पार्टी को अपने लोगों पे यकीन नहीं है कि ये हमारे साथ रहेंगे, तो उसके लिए ये सारे हिफाजती इक़दाम करने पड़ रहे हैं। तो खैर वो करके फवाद चौधरी साहब यही फरमा रहे हैं कि हमारे पास बंदे पूरे हैं। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यही अनाउंस किया जा रहा है कि 186 लोग पूरे हैं और वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हो गई है। शहबाज गिल साहब अपने ट्विटर पे हमें बता रहे हैं कि 186 लोग पूरे हैं, हमारे पास नंबर पूरा है। तो ये तो मैजिक नंबर है ना 186, तो अगर पूरा हाउस मौजूद हो तब भी 186 मैक्सिमम चाहिए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। तो यहाँ पर तो वैसे उससे भी कम में काम चल जाएगा, लेकिन उनका ख्याल ये है कि उनके नंबर पूरे हैं। तो अब इसका मतलब ये एक इशू तो ये हो गया कि उनके लोगों को कोई साथ नहीं लेके जा रहा, सिवाय एक साहब के जो टर्की पहुँचे हुए हैं जिसके लिए कल इन्होंने शोर मचाया था, उसके अलावा बाकी सब लोग इनके पूरे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हुकूमत किसी को रोक नहीं सकी, किसी को अगवा नहीं किया गया, किसी को पकड़ा नहीं गया। वो तमाम लोग पीटीआई के बकौल, उनकी पार्टी के और इमरान खान साहब के मुताबिक वो सारे मौजूद हैं, उनके साथ हैं। अच्छा जी, चलें उनके साथ हैं। तो अब क्या होगा? अब उन्होंने आना है वोट डालने के लिए। वहाँ पर फिर राना सनाउल्लाह साहब वाले स्टेटमेंट से डर लगता है उन्हें, जो वो कहते थे पहले उन्होंने कहा कि 5 लोग, और अब वो कह रहे हैं कि 5 से 50 लोग हो सकते हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर परवेज़ इलाही साहब को वोट देने के बजाय हमजा शहबाज साहब को वोट दें। अच्छा जी, इसकी वजह क्या हो सकती है? दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एमपीएस जिन लोगों ने वोट देना है वो एमपीएस हैं, वो सियासतदान हैं जो सियासत के मैदान में इलेक्शन लड़ते हैं। लाखों लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और उसमें से वो इलेक्शन लड़के जीत कर आते हैं। तो उन्हें सियासत की समझ है, उन्हें लोगों के मिजाज की समझ है, उन्हें मालूम है कि लोगों को कैसे कन्विंस करना है, कैसे उनसे वोट लेना है। तो वो लोग क्यों पीटीआई को छोड़कर नून लीग को वोट देंगे? वैसे तो माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि 2018 में भी जब इलेक्शन हुआ, ये जो कौमी इलेक्शन था, उसमें सूबाई असम्बली के जब रिज़ल्ट्स आए उसमें पीटीआई के मुकाबले में नून लीग की सीटें थोड़ी सी ज़्यादा थीं। लेकिन खैर वो इत्तेहादी हुकूमत बनती है और वो मिलजुल के आज़ाद भी उसमें ज़्यादा शामिल हो गए और पीटीआई ने हुकूमत बना ली। फिर आपको याद होगा कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो कुछ हुआ था कि अपोजिशन अक्सरियत में थी और हुकूमत के पास अक़लियत थी सेनेट में, लेकिन वो अक़लियत जीत गई। तो इमरान खान साहब, शिबली फराज साहब और तमाम लोग पीटीआई के जितने मेन लीडरशिप थी वो सब उसमें फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, इन सब के बयानात मौजूद हैं, इनकी वीडियोस मौजूद हैं। ये कहते थे ये लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी है, अपने दिल की आवाज़ पर वोट दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत के कहने की बजाय जो उन्हें अच्छा लगता था, जो उन्हें सही लगता था, वो कौमी मफाद में फ़ैसला किया है। यानी उनका ख्याल ये था कुछ अर्सा पहले तक कि अपनी पार्टी की मर्ज़ी के बग़ैर अपनी मर्ज़ी से वोट देना कौमी मफाद है और अपनी मर्ज़ी से पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देना ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना है। अच्छा, कोई मसला नहीं हुआ था। लेकिन अगर नहीं हुआ था और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो चूँकि आइडेंटिफाइड नहीं थे, तो ज़ाहिर है वो फिर उस वक्त की अपोजिशन का मसला था ना कि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सके।
تو آج کی جو اپوزیشن ہے وہ تو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب. تو لیکن جو کانفیڈنس ان کا رانا ثناء اللہ صاحب کا اور نون لیگ کے کچھ لیڈرز کا نظر آ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی 2 یا 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ کو ووٹ دینے کی صرف 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہو، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ لوگوں کو کہا جائے، وہ لوگ خصوصاً جو آلریڈی ان کے نیٹ ورک میں شامل ہوتے ہیں اور انہی کی مرضی سے چلتے ہیں، ان کو توڑ دیا جائے اور وہاں لے آیا جائے. اچھا، اس کا بظاہر کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہت حد تک بلکہ تقریباً نیوٹرل ہے، وہ انوالو نہیں ہو رہے ہیں وہ چیزوں میں، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی بات بھی نہیں آئی ہے. وہ سارا الزام آصف زرداری صاحب پر آ رہا ہے، پیسوں پر آ رہا ہے کہ پیسے دے کر خریدا جا رہا ہے. اچھا جی، دوسری چیز، وہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں اور ان کو خیال ہو کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ عمران خان صاحب سے ناراض ہے تو وہ اپنا مستقبل عمران خان صاحب سے الگ دیکھتے ہوں اور وہ ووٹ دینے آ جائیں. اچھا، اس کا تھوڑا سا چانس ہے، اگرچہ یہ بھی فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا. تو اس کے علاوہ پھر 2 صورتیں اور رہ جاتی ہیں. وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جیت تو جو بھی گئے ہیں لیکن پارٹی کے اور لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارے حلقے میں کوئی اور شخص زیادہ مضبوط امیدوار بن گیا اور اگلے الیکشن میں اس کو ٹکٹ مل سکتا ہے. تمام جو ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے انہیں پتہ ہوتا ہے، اپنے حلقے کی سیاست کا، اپنی پارٹی کی سوچ کا انہیں اندازہ ہوتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہمیں چونکہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں ملنا، ایک اور زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سامنے آ گیا ہے، پارٹی قیادت کے ساتھ اس کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، اس کے نظر آ رہا ہے کہ اسے ٹکٹ مل جائے گا تو ہمیں نہیں ملنا. اس صورت میں وہ پارٹی کو چھوڑ کر نون لیگ کو ووٹ دے سکتے ہیں کچھ اور مفادات لینے کے لیے، کہ آئندہ کے لیے اگر الیکشن بھی لڑنا ہے تو یہاں سے کچھ فنڈز لیں گے، کوئی پیسے کیش مل سکتے ہیں، وٹ ایور، یہ پاسبلٹیز کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور آخری تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ لوگ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھے، جو آج کی حکومت ہے نون لیگ اور اصل میں پیپلز پارٹی جنہوں نے یہ سارا مینیج کیا تھا، انہوں نے جب حمزہ صاحب کو ووٹ دلوایا ہے، جو یہ 25 لوگ تو یہ تھے نا، اصل میں اس وقت 40+ میں لوگ تھے جن کو مینیج کیا گیا تھا، جن کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی. تو جو ریکوائرمنٹ تھی 25 کی، ان کے ذریعے ووٹ دلوا دیے، کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن تو ہونی تھی، تو باقیوں کو سٹینڈ بائی پہ رکھا گیا کہ ہم اس کو دوبارہ استعمال کر لیں گے جہاں بھی ضرورت پڑے گی. تو وہ ضرورت آ گئی ہے، تو وہ پلان ہو گیا ہوا ہے ان کا کہ کیسے انہیں استعمال کرنا ہے، ان کو سامنے لے کر آنا ہے. اور وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ اب انہیں پی ٹی آئی سے ٹکٹ نہیں ملنا، اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ نہیں دینا. تو انہیں بھی خوف ہے کہ ہم الیکشن جب وہاں سے ٹکٹ نہیں ملے گا اور نون لیگ نے بھی ٹکٹ نہیں دینا تو پھر ہم اس میں کیوں نہ جائیں. تو وہ بھی رسک لے سکتے ہیں کہ فوری طور پہ جو مفاد ملنا ہے وہ پلس اگلا سال یا جتنا بھی عرصہ ملتا ہے اس حکومت کو، اگر حمزہ کی حکومت آ جاتی ہے، نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے، تو ان سے فنڈز لینا، اپنے علاقے میں کام کرانا، اپنی جو پولیٹیکل ایک سسٹم ہے اس میں ان رہنے کے لیے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ 3 آپشنز ہو سکتی ہیں جس میں کچھ لوگ ٹوٹ سکتے ہیں پی ٹی آئی سے ٹوٹ کر اور نون لیگ کو ووٹ دے سکتے ہیں. اچھا، لیکن دونوں طرف سے ایفرٹس ہو رہی ہیں. اب ایک تو حلف نہیں ہوا ہے، بلکہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا ہے پنڈی والی سیٹ کا، جس پہ 49 ووٹ سے جیتے ہیں نون لیگ کے امیدوار، اور وہ آ چکے، ان کی پٹیشن تھی پہلے اسمبلی سے، وہ ہائی کورٹ سے فارغ ہوئے، پھر وہ ادھر گئے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن نے بھی ریجیکٹ کر دیا ان کی پلی کہ دوبارہ سے ساری کاؤنٹنگ کرائی جائے، چونکہ وہ پروسیجر فالو نہیں ہوا اس کی بیس پہ. لیکن ابھی تک کل رات تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا، تو ایک وہ مسنگ ہے. اب اس کا دیکھنا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ کب اس کا حلف ہوتا ہے، ایک وہ رہتا ہے. اور دوسرا، زعیم قادری صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہیں، جو ایم پی اے ہیں، انہیں کرونا ہو گیا، تو وہ شاید اسمبلی نہ پہنچ سکے. ویسے تو کسی اور علالت کی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہیں وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے یا ایون اسٹریچر پر بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ اسمبلی میں پہنچ جائے اور اپنا ووٹ دے دیں. لیکن یہ کرونا کے مریض کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ وہ خطرہ بن سکتے ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی، تو اس لیے شاید وہ نہ آ سکیں. اگر ان کا آنا ممکن ہوا تو پھر بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسے سرکمسٹانسز بنائے جائیں گے، ایسا ماحول پیدا کیا جائے. وہ اس طرح سے کیا کیئر ہو سکتی ہے، مجھے تو نہیں لگتا میڈیکلی ابھی، میرا خیال ہے شاید وہ الاؤڈ نہ ہو. تو وہ آلریڈی ایک کم ہوا ہوا ہے ووٹ.
تو پی ٹی آئی کے 186 ٹوٹل 188 ہیں، جس میں سے 186 کے لیے وہ بار بار کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پورے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہوٹل میں موجود ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی رات ان سے خطاب فرما دیا ہے اور ملاقات بھی ہو گئی ہے، تو ان کا تو نمبر پورا ہے، تو انہیں پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، کام جو کرنا ہے وہ نون لیگ نے کر کے دکھانا ہے۔ ویسے تو اصولاً ان کا بنتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نمبر ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، لیکن نون لیگ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم اس پہ کوئی سرپرائز دیں گے اور ہم نے ورکنگ کر لی ہے، ہم حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا کر دکھائیں گے، تو یہ پتہ چل جائے گا۔ اچھا، نون لیگ جو پی ٹی آئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت بن جاتی ہے پنجاب میں تو ہم فوری طور پہ وفاق میں بھی تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور شہباز شریف صاحب کی چھٹی کرا دیں گے، یعنی پی ٹی آئی یہ حکومت بننے کی صورت میں فوری طور پر اسمبلیوں میں واپس آ جائے گی، جو ان کے استعفے ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ ان کو واپس لے کر اسمبلیوں میں واپس آنے کا یہ ان کا اعلان ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہاں پر حکومت بن گئی تو ہم انہیں عدم اعتماد کے ذریعے پنجاب میں بھی دوبارہ عدم اعتماد لائیں گے اور انہیں چھٹی کرا دیں گے۔ یہ سارے جھگڑے تو چلتے رہیں گے۔ تو وہ جو پیسوں کا الزام تھا 25 کروڑ 30 کروڑ 35 کروڑ 40 کروڑ، وہ آج آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ 1 ارب 10 کروڑ پر پہنچ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے رفاقت گیلانی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 1 ارب 10 کروڑ کی آفر ملی ہے۔ ویسے تو وہ ٹی وی شو چلتا تھا نا، لے لے، پیچھے سے جو آواز آتی تھی وہ ایک موٹر بائک یا 2 تولے سونا اور اس طرح کی چیزیں مل رہی ہوتی تھی تو آواز آتی تھی لے لے، تو 1 ارب 10 کروڑ روپے انہیں آفر ملی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لوگوں کو لایا جائے تو 5 ارب لے جائیں۔ تو اگر واقعی بات اس لیول پہ پہنچ گئی ہے تو کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر، کوئی بھی ایم پی اے ممکن ہے اس طرح کی بات سوچ لے۔ ویسے یہ ممکن نہیں لگتا کہ اتنے سارے پیسے ایک ایم پی اے کو دیے جا رہے ہوں۔ تو اب تو چند گھنٹے کی بات ہے کون وزیر اعلیٰ ہوگا، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ اچھا، یہ گھوڑا میں ہارس ٹریڈنگ سے نہیں لنک کر کے کر رہا، یہ ویسے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ تو وقت آ گیا ہے، چند گھنٹے میں رزلٹ ہمارے سامنے ہوگا، دیکھتے ہیں کہ اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھتا ہے۔ شکریہ۔